الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین و مومنین یا علی مدد دعا ہے چہاردہ معصومین، پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصومین، 72 شہداء کربلا، مولا علی اصغر، مولا علی اکبر، مولا اون محمد، مولا قاسم، آپ سب مومنین کی حفاظت فرمائیں، آپ کے اوپر اپنا سایہ فرمائیں اور آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں، آپ کو سدا خوش رکھیں سوائے غم حسین کے آپ کو کبھی کوئی غم نہ آئے. 18 جیٹھ تھا، اس دن بھی 18 جیٹھ تھا جب 10 محرم 61 ہجری تھی اور یہی گرمی تھی، یہی سورج کی تپش تھی، یہی موسم تھا جب العطش کی صدائیں بلند تھیں، جب 6 مہینے کا علی اصغر ذبح ہوا، جب 18 سال کا علی اکبر ذبح ہوا، جب قاسم کے ٹکڑے گٹھری میں باندھ کر مولا حسین لائے. جوان تھا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا لال، جو 18 جیٹھ 61 ہجری 10 محرم کو لاشیں اٹھا کر اپنے بچوں کی، اپنے اصحاب کی، اپنے پیاروں کی بوڑھا ہو گیا، جس کی داڑھی سفید ہو گئی. بہرحال جی اتنا سا تو تھا ہمارے لیے. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے کیونکہ کربلا ایک لمحہ فکری ہے، اور اس فکر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں. اس فکر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم لوگ بخاری، مسلم، ترمذی، طاوی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ ساری کتابیں اس لیے آپ کو سناتے ہیں کہ دیکھیں قرآن اور اللہ کا فرمان اور میرے سونے نبی کی زبان، ائمہ معصومین علیہم السلام، آپ کا رستہ کچھ اور ہے، کتابوں کا رستہ کچھ اور ہے. ان کتابوں والوں نے چند مخصوص پرسنالٹیوں کے سر کے اوپر اسلام کا سیرا باندھنے کے لیے جو کچھ لکھا گیا وہ لکھا. آل محمد کے اوپر جو ظلم کرنا تھا وہ کیا. ان کے ساتھ جس کے زبان چلی اس نے زبان سے ظلم کیا، جس کا ہاتھ چلا اس نے ہاتھ سے ظلم کیا، جس کی نگاہ چلی، جس کا قول چلا، جس کا فعل چلا. آل محمد کے ساتھ مسلمانوں نے شروع سے ہی ظلم و ستم کی انتہا کی ہے کہ اصل اسلام لوگوں کو سمجھنا ہے. کیونکہ اصل اسلام مسجد میں نہیں ہے، اصل اسلام عبادات میں نہیں ہے. عبادات حقوق اللہ ہے. نبی مکرم اور آپ کی آل نے انسان کو بندہ بننے کی تمیز سکھائی. دین اصل میں یہ تھا. اور سب سے زیادہ نعوذ باللہ من ذالک میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین. 12 اماموں کو تو یہ مانتے ہی نہیں، نہ سنی مانتے ہیں، نہ وہابی مانتے ہیں، نہ دیوبندی مانتے ہیں، نہ کوئی اور مکتبہ فکر مانتا ہے سوائے فقہ جعفریہ کے. جو شیعہ ہے وہ 12 اماموں سے دین لیتے ہیں، 12 اماموں کے دین کے اوپر عمل پیرا. باقی کے لوگ جو ہیں وہ تو 12 اماموں کو مانتے ہی نہیں، ان کے اپنے اپنے خود ساختہ امام ہیں. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے سر کے اوپر اسلام کا سیرا باندھنے کے لیے انہوں نے نبی کی بدترین گستاخی کی ہے. جی یہی پڑھ رہا ہوں میں بار بار. حدیثیں رینڈملی اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھیں ان حدیثوں سے کون سے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں. دنیا کے اتنے مذاہب ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے نبی، 1,24,000 مختلف قوموں میں آئے. اتنی میرا خیال ہے کہ کسی نے بھی اپنے نبی کی گستاخی نہیں کی جتنی یہ مسلمان کرتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے کہ پھر وہی نعرہ لگاتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. شرم نہیں آتی؟ سب سے پہلے نبی کی بارگاہ میں لبیک ہونے کے لیے، نبی کی بارگاہ میں جانے کے لیے، نبی کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کر لو کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے کیسی تمیز اور کیسی تعظیم اور کیسی تسلیم کی توقع کرتا ہے. سب سے پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا. اچھا جی آپ کی سماعتوں کی نظر ایک حدیث رکھنے لگا ہوں جی یہ کتاب ہے جمعہ، ٹھیک ہے جی، باب نمبر ہے 579، حدیث نمبر ہے 867، صفحہ نمبر ہے 381. جی صفحہ نمبر ہے 381. اب میں جناب والا جی یہ میرے پاس آ گئی جلد نمبر 1 جی، ٹھیک ہے یہ. اچھا اب اس میں جا رہا ہوں جی کتاب اذان میں، صفحہ نمبر ہے جی 381.
مقصد کچھ نہیں، مقصد یہ ہے کہ جب باہر والے مذہب کے لوگ اب کہہ رہے ہیں نا کہ جن کے پاس اصل دین تھا مسلمانوں نے انہیں خود چن چن کے ذبح کیا ہے، وہ سچ کہتے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین اصل میں نبی مکرم اور آپ کی اہل بیت کے پاس تھا، جن کو مسلمانوں نے چن چن کے قتل کیا، جن کی بے حرمتی کی، جن کی بے ادبی کی، جن کے 6 مہینے کے لیے سر کو بھی نہیں چھوڑا۔ جی یہ 381 میں جا رہا ہوں جی۔ اچھا یہاں سے میں ریفر صرف لیتا ہوں تاکہ ایک آپ کی سماعتوں کی نظر بھی ہو جائے اور ایک پروف کے طور پہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جی یہ 381 جی یہ آ گیا جی 381 جلد نمبر 1 ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری مکتبہ رحمانیہ اردو وزارت لاہور سے چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا کیا ہے جی؟ زہری روایت کرتے ہیں میں نے یزید بن صاحب کو کہتے ہوئے سنا کہ جمعہ کے دن پہلی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے زمانے تک اسی طرح ہوا، جب خلافت عثمان شروع ہوئی تو لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو عثمان نے جمعہ کے دن تیسری اذان کے اوپر بھی زور دے دیا اور تیسری اذان کو بھی رائج کرنا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا جی اب یہ بخاری کی روایت جو ہے یہ بیان کیا کر رہی ہے؟ اس میں ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس سلسلے کی واحد روایت نہیں ہے بلکہ اس میں کتاب جمعہ میں یہ روایت نمبر حدیث نمبر نوٹ کیجئے گا جی 863 بھی ہے اور 864 بھی ہے پر بھی موجود ہے۔ بہرحال نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ ہمیں کوئی فتویٰ دینے کی یا کسی قسم کی کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مقصد یہ ہے کہ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل نہیں کیا تھا، ہمارا مقصد صرف یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا فتویٰ دینے والے اور ہم پر کلمہ پڑھا لینے کا الزام لگانے والے جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل پڑھتے ہیں، یہ اذان میں بھی حی علی الخیر العمل پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں کہنے والوں ذرا اپنی چارپائی کے نیچے بھی تھوڑا یا 2 فٹ کا ڈنڈا مار کے دیکھ لو، چارپائی تھلے یا کسی اور چیز تھلے مارو، سانوں نہیں پتا یہ تمہارے خلفاء نے کیا کیا ہے۔ ہاں جی اگر تمہارا کوئی اتنی اوقات کا مالک ہے کہ جس کو تم کلمے میں شامل کر سکتے ہو تو کرو نا، ہمیں کیا، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، لیکن تمہیں کبھی وہ ملے گا بھی نہیں جو غیر فرار ہوگا، جو حیدر قرار ہوگا، جو نبی کی جان ہوگا، جو نبی کا گوشت ہوگا، جو نبی کا نفس ہوگا، جو نفس رسول ہوگا، جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، جس سے نبی محبت کرتے ہوں گے، جو نبی سے محبت کرتا ہوگا، آپ کو ملے گا نہیں، مجبوری ہے آپ کی۔ اچھا جی آگے چل کے اچھا اس پہ جی ہمارے پر کلمے کا جو الزام ہے اسی کے حوالے سے ہے جی تیسرے خلیفہ کو کیا کہیں گے جنہوں نے تیسری اذان رائج کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک اور روایت بھی ہے وہ اصحاب خیر من النوم وہ بھی رائج کیا اذان میں، اس کو کیا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اذان کا اضافہ کر لیا اور وہ اذان جو رسول اللہ کے دور میں ہوئی نہ ابو بکر و عمر کے دور میں ہوئی، اس روایت سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے تیسرے خلیفہ نہ سیرت رسول کے مطابق تھے اور نہ سیرت شیخین کے مطابق تھے۔ جس عہد پر خلافت کو پایا تھا نا کہ میں سیرت شیخین پر عمل کروں گا وہ بھی کوئی نہیں۔ اچھا جی آگے ایک روایت ہے، میں گستاخی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی گستاخی ہے نا کہ نبی مکرم نے دین مکمل کیا ہی نہیں، خلفاء نے آ کے دین مکمل کیا، صحابیوں نے آ کے دین میں دین کو جو ترتیب دی اور دین کو بنایا اور لوگوں کو، اسی لیے تو یہ لکھی گئی نا، انہی 4-5 لوگوں کے سروں پہ تو دین کا سہرا رکھنا تھا، اسی لیے تو یہ لکھی گئی۔ اچھا جلد نمبر 1 ہے جی کتاب ہے عیدین، باب نمبر 603، حدیث نمبر ہے 900، صفحہ نمبر ہے 393۔ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے یہاں 2 لڑکیاں جنگ باز کے متعلق گیت الاپ رہی تھیں، آپ بستر پر لیٹ گئے اور اپنا منہ پھیر دیا۔ ابو بکر آئے تو مجھے ڈانٹا اور فرمایا یہ شیطانی ساز، اور پھر رسول اللہ کی موجودگی میں آپ نے فرمایا جانے دو۔ جب ابو بکر دوسری جانب متوجہ ہوئے تو میں نے ان دونوں لڑکیوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا، وہ چلی گئیں۔ عید کے دن حبشی ڈالوں اور برچھیوں سے کھیلتے تھے، یا تو میں نے رسول اللہ سے کہا یا پھر
آپ نے فرمایا کیا تماشا دیکھنے کا ارادہ؟ یا تو میں نے رسول اللہ سے کہا یا انہوں نے کہا کہ دیکھنے کا ارادہ ہے، تماشا ڈانس ہو رہا تھا نا باہر۔ اچھا جی یہ لکھا ہوگا جی، میں خود سے نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اچھا تماشا دیکھنے کا ارادہ ہے؟ میں بولی ہاں۔ تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرا رخسار آپ کے دوش پر تھا، یعنی کہ یہاں پر ایسے کر کے میں نے اپنا رخسار رکھا ہوا تھا، یعنی کہ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہاں پر اپنا رخسار رکھا تھا اور سامنے جو ہو رہا تھا وہ کیا ہو رہا تھا وہ بھی پڑھنے لگا ہوں۔ اچھا رخسار آپ کے دوش پر تھا، آپ نے فرمایا اے بنی ازفدہ تماشا دکھاؤ، یہاں تک کہ جب دل بھر گیا تو آپ نے فرمایا بس، میں نے کہا جی ہاں، فرمایا چلی جاؤ چلو اب پھر اندر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ملاحظہ کیجیے گا کہ اس میں جو ہے جی وہ قول یہ ہے کہ ایک حبشی عورت جو ہے وہ ناچ رہی تھی اور تماشا دکھا رہی تھی، اور اسی تماشا اس کے دکھانے کا جو تھا وہ مطلب برچیوں میں کھیل رہی تھی اور اس میں وہ ڈانس وغیرہ کر رہی تھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ کو یعنی کہ وہ دکھایا اپنی موجودگی میں۔ اس کا مطلب ہے آج اگر ملوانے اور یہ دوسرے تیسرے جو اپنی مہندیوں پہ خسرے اور دوسرے تیسرے نچواتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کل کو یہ بھی فتویٰ دے گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری امی جان نے بھی تو دیکھا تھا نا یہ تماشا، ہماری امی جان بھی تو یہی مجرا دیکھتی تھی نا، یہ جو ہو رہا تھا مجرے کہیں گے نا، اس کو کیا کہیں گے بھائی، اور ہماری زبان اب ایسی ہے۔ اب میں اس میں غلط بات تو نہیں نہ کر رہا، گستاخی میں نہیں کر رہا جی، یہ ہے یہ میں نہیں کر رہا جی، میں پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہوا۔ اچھا اب بات صرف یہ ہے کہ یہ گستاخی ہے، نور علی نور کا مزاج ہی نہیں ہے، نور علی نور کا مزاج ہی نہیں ہے۔ عائشہ کے گھر میں گانے چلنا یعنی کہ گانے بج رہے تھے، گانے گائے جا رہے تھے، اور ابو بکر نے آ کے کہا کہ یہ تو شیطانی ساز ہے، اور نبی پاک وہاں پر موجود ہیں، وہ منع نہیں کر رہے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دین تو نبی پاک نے تو بتایا ہی نہیں لوگوں کو نا۔ اچھا معاذ اللہ رسول جس پر رکنا فرض ہے، یعنی نبی مکرم اگر کہہ دے رک جاؤ تو رک جاؤ، اگر وہ کہے لے لو تو لے لو، ٹھیک ہے جی، اور اگر وہ کہیں چپ ہو جاؤ تو چپ، اگر وہ کہیں بولو تو بولو، ٹھیک ہے۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں شیطانی ساز ہے، اس پر رسول کہہ رہے ہیں جانے دو۔ غور کیا آپ نے، ابو بکر کا قول ثبوت ہے کہ عائشہ کے گھر میں شیطانی ساز ہو رہا ہے، مگر رسول اللہ منع کرنے کے باوجود کی بجائے، یعنی منع کرنے کے بجائے منع کرنے والے کو روک رہے ہیں، منع کرنے والے کو کہنے دے رہنے دے یار، چلن دے گان دے انہوں نے۔ اچھا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ رسول کی موجودگی میں عائشہ شیطانی ساز سننے سے باز نہ آئیں تو ان کے بعد شیطانی کاموں سے کیا باز آئے گی؟ لکھنے والے نے یہ لکھا نا کہ جی جب نبی پاک کے ہوتے ہوئے شیطانی ساز گھر میں، نبی کے گھر میں، نبی کے حجرے میں بج سکتا ہے، تو نبی کے جانے کے بعد جنگ جمل بھی تو ہوئی ہوگی نا بھائی، ہوئی کیا ہوگی؟ ہوئی ہے نا، ہم تو کہتے ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو مسئلہ ہے نا، وہ بھی دیکھیں نا۔ اور دوسرا واقعہ عید والے دن کا کہ جب وہ ایک عورت ناچ رہی ہے اور اس کے ناچنے سے جو ہے وہ عائشہ کو نبی کہہ رہے ہیں کہ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤ، ٹھیک ہے، ایک وہ ہو گیا۔ اب کیا کہیں گے؟ علی علی ہے جی، علی علی ہے، الحمدللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کا کردار ایسا کردار ہے کہ اگر بندہ کو پڑھ ہی لے، اگر بندہ کو پڑھ ہی لے تو خدا کی قسم انسان کو انسان سے بندہ بننے کی تمیز آ جائے، اور بندہ اس کو کہتے ہیں جو مٹی کو ہاتھ لگائے وہ بھی سونا بن جائے۔ آل محمد کا کردار یہ ہے جی، اس طرح کا کردار نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب اللہ پروٹوکول دے رہا کہ میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے اعمال ایسے ضائع ہوں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اگر میرے اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی نبی بھی دل میں سوچے کہ آج میں نبیوں کی امامت کرواؤں گا، تو بھائی میرے یہ کیا ہے؟ پھر ان کو کس کھاتے میں ڈالنا ہے؟ علی علی ہے، ظلم کیا ہے مسلمانوں نے، جب کہیں نہیں نہ چلی، جب دین کو بدل کے دیکھ لیا پھر بھی علی کے چاہنے والے ختم نہیں ہوئے، جب دین میں رد و بدل کر لیا، جب نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، اذان میں، کلمے میں، حج میں، عمرے میں، ہر جگہ پر رد و بدل کر لیا، جب علی کے چاہنے والے ختم نہیں ہوئے تو پھر مارا، 6 مہینے کے لیے اصغر کو مارا۔ جناب زینب کبریٰ جن کے چہرے کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا ان کو مارا، بے ردا کیا، نبی کی بیٹیوں کو بے ردا کیا، گلوں میں رسیاں ڈالی گئی، 6 مہینے کے لیے اصغر کو ذبح کیا گیا،
4 سال کی بی بی سکینہ کے چہرے پر تماچے مارے گئے. 18 جیٹ یکم 61 ہجری 10 محرم. مسلمانوں نے ظلم کیا. آج تک کبھی کو بندہ ایک گواہی نہیں لا سکا کہ ہندو سکھ عیسائی یا کوئی اور مذہب کا بندہ کربلا میں موجود تھا. سب مسلمان، حافظ قرآن، قاری قرآن، محدث. ابھی آگے چل کے اسی کتاب سے شمر اشس بن قیس کندی، محمد بن اشس قیس کندی، عمر بن سعد اور ایسے ایسے ملعون حرامزادوں کے منہ سے نکلی روایت اس کتاب میں موجود ہے. میں پڑھ کے سناؤں گا. میں مولا غازی آپ کو عزت دے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. یا